بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ آب کوثر۔ واقعات: دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دافع ہو درود پاک سے۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ کی مقرر پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس قرض دار نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس قرض خواہ کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس قرض دار کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی اور فرمایا کہ تو اس کا قرضہ واپسی کا انتظام کرو۔ قرض دار عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ تو ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے پڑھا ہوا ہوگا یا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو اس قرض دار نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ وہ تیرا قرضہ ادا کرے۔ تو قرض دار کہتا ہے جب میں بیدار ہوا میں بہت خوش تھا، مجھے لگا میری پریشانی ختم ہو گئی ہے، لیکن خیال آیا کہ اگر وزیر اعلیٰ کوئی نشانی طلب کرے تو میں کیا دلیل پیش کروں گا۔ وہ اگلے دن ایسے ہی سو گیا۔ اس کی آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا کہا۔ تو جب آنکھ کھلی تو اس کی خوشی کو انتہا نہیں تھی۔ ایسے ہی تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ اسے حضور پاک نے حکم فرمایا کہ تو وزیر اعلیٰ بن عیسیٰ کے پاس جا، اسے یہ فرمان سنا دے کہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں کوئی دلیل کیسے پیش کروں؟ اگر اس نے کوئی ارشاد فرمایا کہ کوئی دلیل پیش کرو تو میں کیا کہوں گا؟ یہ سن کر حضور نے کہا، میری یہ اسے بات کہہ دینا کہ تو نے یہ کہہ دینا ہے کہ تو آپ فجر کے بعد کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے تو 5000 بار درود پاک بھیجتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اور کرام کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، میں نے فجر کی نماز ادا کی تو مسجد سے باہر قدم رکھا۔ آج مہینہ بھی پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وزیر صاحب نے سارا قصہ سنا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دیا تو وزیر خوش ہو گیا اور مسرت سے چمک اٹھا اور فرمایا مرحبا۔ پھر وہ وزیر اندر گئے تو 9000 دینار لے کر مجھے دینے لگا۔ اس نے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے، فرمایا یہ 3000 تیرا قرضے کی ادائیگی کا ہے۔ پھر 3000 اور دیے، کہا یہ تیرے بال بچے کا خرچہ ہے، اور پھر اور 3000 دیے، کہا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ مجھ سے قسم کھا کہ تو میرا دینی بھائی اور ایمانی بھائی ہے، خدارہ یہ تعلق مت توڑنا۔ جب بھی آپ کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک میرے پاس آ جانا، میں آپ کا کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ تو قرض دار نے کہا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔ جب فریقین کو بلایا گیا تو میں قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو دیکھا تو وہاں قرض خواہ بھی
موجود تھا۔ قرض دار نے 3,000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا، تو یہ بتا تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو کنگال اور مفلس تھا۔ تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی لوٹ لیں گے، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی سمیٹ لوگے، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس قرض دار کا قرضہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیا۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ اپنی رقم واپس لے لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لے کر نہیں جا سکتا، یہ آپ کے ہیں، آپ ہی لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر جب گھر آیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو چکا تھا، اور یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی برکت سے ہے۔ مشکل جو سر پر آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص کے ذمے 5,000 درہم قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب مبارک میں دیکھا تو آپ نے اس کی پریشانی کی سنی تو حضور نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، تم ابو الحسن کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہہ دو کہ وہ تمہیں 500 دینار درہم دے دے۔ وہ نشا پور میں ایک سخی مرد ہیں، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پریشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ ہر روز دربار رسالت میں آپ 100 بار درود کا تحفہ بھیجتے ہیں، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا تو ابو الحسن کے پاس چلا گیا اور اپنا حال اسے بیان فرمایا تو اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر آپ نے حضور کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی۔ جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے زمین پر کود پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا، واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا۔ پھر ابو الحسن نے اپنے کرندوں کو حکم دیا، اسے 500 کے بجائے 2,500 درہم دے دو۔ ابو الحسن نے عرض کیا، اے بھائی، یہ 1,000 درہم آقا دو جہاں کا میری طرف پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1,000 درہم آپ کے یہاں قدم لانے کا شکریہ، اور 500 دینار آپ حضور کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت پیش ہو تو میرے پاس تشریف لے آنا، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ تیسرا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک کا ورد بتا دیا اور ساتھ کچھ فائدے بھی بتا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق و ذوق سے دن رات درود پاک پڑھتا رہتا اور ایسا اس میں محو ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خاوند کو دیکھتی اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا ہے، اسے بے حد برا لگتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تو یہ ہر وقت صلی اللہ محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا خاوند باوجود ایسی طعن و تشنیع کے درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا۔ اتفاق سے وہ کسی مہاجن کا مقروض تھا، اس نے مطالبہ کیا، وہ دے نہ سکا۔ مہاجر نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی عورت کو اور بھی موقع مل گیا، وہ خوب زبان درازی کرتی اور خاوند کو برا بھلا کہتی۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہوں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت رواں ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس مرد صالح پر
اللہ تعالیٰ نے نیت مسلط کر دی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت تشریف زبان سے گویا ہوئے کہ اے پیارے، کو اتنے بے قرار ہو، گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جن پر تو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری اس کی دور ہو گئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا، صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ دروازے پر جا کر دربانیوں سے کہا میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان ان کی حیثیت اس کا لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا کہ آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں، چل بھاگ یہاں سے۔ لیکن ان درباریوں میں ایک رحم دل بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں، اگر اجازت ہوگی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اس آدمی کو بلا لو۔ جب وزیر کے پاس پہنچا تو وزیر کے کہنے پر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ جب وہ مرد صالحہ روپے لے کر گھر پہنچا، بیوی کو دیا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام یعنی کہ درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمے کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرض خواہ مہاجن وہ روپے دیکھ کر حاکم سے کہنے لگی جناب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لیا ہے، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا یہ بات آپ وزیر اعظم سے معلوم کرو کہ میرے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ حاکم نے وزیر کی خدمت میں خط لکھا تو وزیر اعظم نے خط پڑھ کر جواب لکھا کہ جج صاحب خبردار اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس مرد صالح کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی۔ جو 100 روپیہ اس مرد صالح نے دیا تھا وہ اسے واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ جس نے صلی اللہ کو ورد جاں بہا لیا اس کی دونوں جہان کی حاجتیں پوری ہو گئی۔ ان تینوں واقعات سے اور آئندہ کے واقعات سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہر امتی کو جانتے ہیں، ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں، اور یہی عقیدہ اکابر سنت و جماعت کا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تم پر قیامت کے دن اسی وجہ سے گواہی دیں گے کہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ایمان کی کیا حقیقت ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاح امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے ایمان کی درجات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہمارے اچھے برے عملوں کو بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے اخلاص اور نفاق کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔